اس کی شکل پہ لعنت ہو، اس نے پارٹی بدل لی۔ آڈینس سے اتنی ناراض کیوں ہوئی میرے انٹرویو کے اوپر کیا جو میں نے پارٹی بدلی؟ اس کیس کے اندر 3.25 ماہ ہو گئے ہیں، 3 قرآن اٹھائے گئے ہیں اب تک، کرٹیسائز کیا گیا مجھے اور سائمہ کو۔ اچھا، جو ظہیر کی فیملی ہے وہ ایک قسم کی کرمنل فیملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور میرے ساتھ موجود ہیں ارتضیٰ بٹ بھائی، جنہوں نے ارینج کروایا تھا جو ظہیر فیملی ہے ان کا انٹرویو، ان کی بھابھی کا اور ان کی ماں کا انٹرویو جو ہے وہ کیسے ارینج ہوا، کس کی کال آئی تھی ہمیں، اور صرف میں نے اور سوشل کلک نے یہ انٹرویو نہیں کیا، بلکہ یہ انٹرویو سارے ان چینل نے کیا تھا جنہوں نے پہلے ایک پازیٹیو کام کیا تھا دعا زہرا کے اوپر۔ سب کو انہوں نے کال کی تھی کہ آپ آئیں، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہماری جو آڈینس ہے اتنی ناراض کیوں ہوئی میرے انٹرویو کے اوپر کہ آپ نے کیوں انٹرویو کیا، تو اس کا جواب یہ دیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں میم؟ اللہ کا کرم ہے۔ ارتضیٰ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی آپ نے ایک کراؤڈ جمع کیا، اس دن بھی آپ نے سب کو کال کی تھی، کیوں؟ آپ کے کیا لنک ہے اس فیملی کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ ان کا انٹرویو کروایا جائے؟ بیسکلی میرے کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ میں نے اس سے نا اس آرگنائزنگ دن سے پہلے میں نے 3 دن پہلے جعفری صاحب کا انٹرویو کیا تھا، تو جعفری صاحب نے کہا یار بٹ صاحب آپ بڑے حق سچ کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ایسا، میں نے ان سے تھوڑا شکوہ کیا انٹرویو کے دوران ہی کہ جعفری صاحب جو ظہیر کی فیملی ہے وہ ایک قسم کی کرمنل فیملی ہے، آج تک کبھی وہ سامنے نہیں آئی، وہ صرف انہیں یوٹیوبرز کو ملتی ہے جو اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں۔ تو جعفری صاحب جذباتی ہو کر مجھے کہتے ہیں بٹ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں یوٹیوبر کو ارینج کرتا ہوں، ان کی فیملی کو ارینج کرتا ہوں، آپ ان تمام یوٹیوبرز کو بلائیں جو اپنے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میری لسٹ میں جو سے یوٹیوبرز تھے، اس میں آپ تھی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، سائمہ میڈم تھی، انیب بھائی تھے، حارث بٹی صاحب تھے، فرحان تھے، کیا نام ہے، اکرام تھی، مریم اکرام صاحبہ تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے انیب تھے، علی حمدہ صاحب تھے، جو اس کیس پہ کام کر رہے تھے۔ میں نے ان تمام کو بلایا اور تمام وہاں پہ آ کے انہوں نے سوال پوچھے وہاں پہ، جیسے آپ نے پوچھے تھے۔ جی جیسے میں نے پوچھے، اور جو کوشچن ہم نے پوچھے اس کا جواب انہوں نے اگر گھما پھرا کے دیا ہے، اگر صحیح سے نہیں دیا، انہوں نے جو بولا ہے تو یہ ان کا فیل ہے۔ ایک بات میں تھوڑا ناظرین کو بتانا چاہوں، جب میں نے اسٹرانگ عظمیٰ کو پہلی دفعہ کال کی تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہ بات پوچھی، ارتضیٰ وہاں پہ کوئی پلانٹیڈ سین تو نہیں ہے؟ جو آپ نے حق کی بات کی، میں وہی بات یہاں پہ کروں گا۔ میں کہتی مجھے جعفری صاحب نے یہ کہا کہ ارتضیٰ کوئی پلانٹیڈ سین نہیں ہوگا، جب یہاں پہ یہ اپنی فیملی کا انٹرویو لیں گے ظہیر کی والدہ کا، میں اس وقت آفس سے باہر ہوں گا، اور جب یہ یہاں پہ آئی آفس میں انٹرویو کرنے کے لیے، میں نے اسپیشلی ان سے پوچھا کہ میڈم کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے تو بے شک آپ انٹرویو نہ کریں، کیونکہ آپ کی ذات پہ بات آئے گی بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ میں کمفرٹیبل طریقے سے اپنا انٹرویو کر رہی ہوں، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے فریڈملی وہاں پہ اپنا انٹرویو کیا بھی تھا۔ جی، اور اس انٹرویو کے اندر اگر شبیر کی بیگم اور ظہیر کی والدہ نے کوشچن کے آنسر نہیں صحیح دیے تو یہ ان کا فیل ہے، اگر انہوں نے جھوٹا قرآن بھی اٹھایا تو یہ ان کا فیل ہے۔ ہمارا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے جا کے، مجھے کوئی اتنا شوق تھا کہ میں جا کے ان کا انٹرویو کروں، صرف کرٹیسائز کیا گیا مجھے اور سائمہ کو۔ اچھا جی، سوشل کلک بالکل، میں وہ تو مجھے نہیں پتا کیوں کرٹیسائز کیا گیا، حالانکہ دیکھا جائے اگر کسی نے اس پہ کام کیا ہے شروع فرسٹ ڈے سے کر رہا ہے، وہ انیب بھائی ہیں، حارث صاحب تھے اور فرحان بھائی تھے۔ انیب بھائی آپ بھی وہاں پہ آئے ہیں، آپ بھی آنیسٹ دیکھیں اس کیس کے ہمیں کوئی نہیں ہے، جو بھی فیصلہ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے، آپ بھی وہاں پہ آئے ہیں، کسی قسم کا دباؤ وہاں پہ تھا آپ کو سر کو دینا؟ ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں سائڈ کا موقف لینا چاہیے۔ پہلے ایشو یہ تھا کہ جو ظہیر کی فیملی بالکل سامنے نہیں آ رہی، اب جو پیچھے کی کہانیاں ہیں، کیونکہ میں نے بھی کوشچنس کیے، بڑے سخت کوشچن کیے جن کا وہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ نے کوشچن کیا، اور وہ جتنے بھی یوٹیوبرس تھے وہ سب ایک بات پہ متفق تھے یار کہ نہیں، مطلب وہ صحیح سے جواب نہیں دے سکے، ہم لوگوں کو قائل نہیں کر سکے، لیکن ہمارا فرض تھا کہ ہم جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے، اور وکیل جو دعا زہرا کا ہے علی جعفری، ان کے چیمبر کے اندر تھا، اور ارتضیٰ نے سارا ارینج کیا تھا، کیونکہ ارتضیٰ بھی اس کیس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ ارتضیٰ کا قصور ہے، نہ ان کا کوئی قصور ہے، نہ کسی اور کا قصور ہے، جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دونوں سائڈ کی دیکھنی چاہیے، اور وہ دیکھی ہیں۔ اب ایک غلط یا صحیح کا فیصلہ تو عوام جو دیکھ رہی ہے اس نے کرنا۔ میڈم آپ سے ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں لوگوں کو یہاں پہ کہ آج بھی میں نے تمام یوٹیوبرز کو میں نے ہی بلایا ہے، اور آج ہم احمد شیر ٹٹ صاحب کے آفس میں موجود ہیں۔ میری شروع سے سمپیتھٹی مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ جو ایک درد ان کو فیل ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا کام کیا ہے جی، مجھے اگر پلیٹ فارم مل رہا ہے تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو بلاؤں گا کہ میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں اتنے بہتر سوال پوچھ سکوں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہتر سوال پوچھتی ہیں، یہ مجھ سے بہتر سوال پوچھتی ہیں، اس لیے میں نے ان تمام یوٹیوبرز کو وہاں پہ بلایا تاکہ ہر بندہ اپنا موقف سے سوال پوچھ سکے، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ ہو ارتضیٰ تم نے انٹرویو کیا، تم نے پھر پلانٹیڈ کویسچن پوچھے ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو بھی بلایا تھا اور باقی تمام یوٹیوبرز کو بھی بلایا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عظمیٰ نے اس کی شکل پہ لعنت ہو، اس نے پارٹی بدل لی۔ بھائی یہ کوئی پیپل پارٹی اور یہ مسلم لیگ نون یا کاف یا
PTI तो चल नहीं रही, जो मैंने पार्टी बदली, इसमें पार्टी कौन कौन है मुझे ये नहीं समझ आई। आप कुछ इस पे रोशनी डालेंगे? नहीं, बस जो मैंने पहले बात करनी थी मैंने वही किया है कि एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि दोनों साइडें देखना। वो आपने देखा है, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, ठीक है। अब मैं आपको ये बात कहूँगा कि लोग जो बातें करते हैं उनको करने दें, ज़ाहिर बात है हर चीज़ आपके रुख में नहीं होती कि आपके लोग तारीफ़ें ही करें या आपके लोग अगेंस्ट हो। 4 लोग आपको पसंद करते हैं, 4 लोग नापसंद करते हैं, तो इस चीज़ को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती मेरा ख्याल से। और मैंने उनकी मदर से क्वेश्चन किया था कि सब्ज़ाज़ार खाड़क नाले पे घर किसका था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये तो आप बता रही हैं। फिर मैंने कहा कि बच्ची जो है, आप एक 9 उम्र गुजार चुकी हैं, तो बच्ची की एज कितनी है आपके हिसाब से? तो उन्होंने कहा जी बच्ची जवान है, 4-5 साल से। आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने कहा बच्ची कराची से अकेली आ सकती है? उन्होंने कहा जी लोग तो जहाज़ों में बैठ के बच्चियाँ आ जाती हैं, इससे भी माड़ी माड़ी बच्चियाँ। तो वो माड़ी माड़ी बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, ना कि भाग के आती हैं। स्टडी करने के लिए आती PU के अंदर या किसी के साथ भाग के आती हैं। और फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि निकाह जब हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? उन्होंने कहा कोर्ट मैरिज हुई थी, मैं साथ गई थी। मैंने कहा आप कहाँ थी? उन्होंने कहा मैं साथ वाली ऑफिस में थी। मैंने कहा साथ वाली ऑफिस में थी या आप निकाह के टाइम मौजूद थी? तो इसका भी उन्होंने सही से मुझे जवाब नहीं दिया। जो भी बात की फिर उन्होंने सिपारा पकड़ लिया। आप ये लगाएं कि आप वहाँ पे फ्रीडम थी, सवाल पूछ रही थी। मैंने क्वेश्चन वो पूछे। अगली पार्टी ने आपसे झूठ बोला है, वो अब उनकी हेड है। देखिए आप उनसे अगर पूछते थे जी आप गैंग का हिस्सा नहीं है जी, उन्होंने कुरान पकड़ के कह दी मैं गैंग का हिस्सा नहीं, उसमें फिर आप चुप हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगी। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि कुरान मजीद पर जब बात आई थी तो उसमें आप हक पे भी अगर आप हो तो पीछे हट जाओ। शायद उस दिन आपने भी यही काम किया, पीछे हट गए इस टॉपिक से। और ये देखें कि इस केस के अंदर 3.25 माह हो गए हैं, 3 कुरान उठाए गए हैं अब तक, ठीक है। काज़मी भाई की तरफ से भी और ज़हीर फैमिली की तरफ से भी और एक जो खातून यूट्यूबर है उनकी तरफ से भी। तो कुरान हमें तालीम देता है कि हम उसको पढ़ के उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसकी तालीमात पे अमल करें। और लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जी आपने जो है ना वो क्वेश्चन जो पूछे हैं फिर आपने बाद में कहा ये गैंग नहीं। गैंग का फ़ैसला करेगी कोर्ट, ठीक है। गैंग का फ़ैसला करेंगे हम। कौन होते हैं गैंग का फ़ैसला करने वाले?